نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين ثم آمين۔ آج آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کروں گی اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں ہر نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی عام دنوں میں اگر نیکی انسان ایک کرتا ہے تو اس کو 10 گنا اجر ملتا ہے، یعنی اس کو ڈبل ملتا ہے، لیکن رمضان میں یہی اجر 10 بھی ہو سکتا ہے اور 10 سے اوپر ملٹیپلائی ہو کر 700 بھی ہو سکتا ہے، اور مور دین 700 7000 اور 7 بلین بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کام کیا ہے، نیت کیا ہے، کس طریقے سے کیا گیا ہے اور اس سے نتیجہ کیا حاصل ہوا ہے۔ رائٹ، کہ ہم نے کسی بھی نیکی کے چھوٹے سے چھوٹے کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا، حقیر نہیں سمجھنا، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی اویل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کیونکہ ہمیں جنت مل جانے کے لیے انہی نیکیوں کی ضرورت ہے اور اس اجر کی ضرورت ہے جو کہ ان نیکیوں کو کر کے ہمیں حاصل ہوگا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جنت میں جب اعمال تولے جائیں گے تو وہ شخص جس کے اعمال نامے میں جوں کے انڈے کے برابر بھی چھوٹی سی کوئی نیکی ہوگی تو اس کا بھی اگر اجر اس کو وہاں ڈالا جائے گا اور اتنا بھی جو ہے وہ ڈفرنس پڑ جائے گا برے اعمال میں اور اچھے اعمال میں، تو اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو آج ہم جن چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ میرے کرنے کے کام نہیں ہے، یہ کوئی دوسرا کر لے، میں یہ بڑا بڑا کام کر رہی ہوں، تو کل قیامت کے دن ہمیں انہی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی۔ اور بعض اوقات وہ ہمارے اختیار میں ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں کرنا بھی کچھ نہیں پڑتا، کوئی زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی، لیکن بس کیونکہ دھیان نہیں ہوتا لہٰذا ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے نا کہ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، یعنی کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو۔ تو لہٰذا اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی طرف دھیان کرنا۔ اچھا، اس میں آپ کی توجہ دلاؤں گی ایک چیز کی طرف، وہ کیا ہے کہ مسکرا کے دیکھنا کسی کی طرف صدقہ ہے، کچھ چھوٹی سی نیکی ہے، اس میں آپ کو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی، ٹھیک ہے، اور صرف آپ کو مسکرا کے دوسرے کو دیکھنا ہے۔ تو آپ جس بندے کو مسکرا کے دیکھیں گے تو اس کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے نا، سائیکولوجیکلی امپیکٹ ہوتا ہے، ایموشنل امپیکٹ ہوتا ہے، اور وہ اس کے انفلوئنس میں آ کے مسکرا دیتا ہے۔ تو جب بندے مسکراتے ہیں تو کیا اللہ نہیں مسکراتا ہوگا کہ یہ میرے بندوں کو دیکھ کر مسکرایا اور سے اس نے میرے بندے کا دل خوش کیا، اور جس سے پھر اللہ راضی ہو جائے، جس کو اللہ تعالیٰ مسکرا کے دیکھیں تو پھر اس کے لیے تو جنت جو ہے اس میں جانا کتنا آسان اس کے لیے ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح ایک دوسری چیز جو ہے وہ بہت چھوٹی سی کہ دوسروں کے ساتھ بھلی بات کہنا۔ بھلی بات ہم سمجھتے ہیں کوئی بڑا ہی کوئی نیکی کا حکم ہوگا، کوئی ہمیں تو بھلی بات جو ہے وہ کیا کچھ سیکھیں گے تو پھر کوئی نیکی کی بات کریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ کسی کی دلجوئی کرنا، اگر وہ غصے میں ہے تو اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنا، اگر وہ اداس ہے تو اس کی اداسی کو دور کرنا، اور اس کے لیے کوئی ایسی بات کہنا کہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے اور اس کی اداسی دور ہو جائے، اس کا غصہ ختم ہو جائے، یا اگر وہ کسی اور قسم کے نیگیٹو ایموشنز کے اندر ہے وہ ختم ہو جائے، تو یہ بہت بڑی نیکی اور بہت چھوٹی سی جو ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی بہت محنت نہیں کرنا پڑتی، صرف آپ کو اپنی زبان کو اچھے طریقے سے ہی ہلانا ہے اور آپ کو جو اپنے ایموشنز ہیں ان کو کنٹرول میں رکھ کے بات کرنی ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں بھلی بات ہی کرنی نہیں آتی، اور ہم کسی سے ساتھ جب کسی کو غصے کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو ایسی بات کرتے ہیں کہ اس کو زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا پہلا ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم بھلی بات کہنا سیکھیں جس سے دوسرے خوش ہوتے ہوں۔ تو آج کا آپ کا ایک ٹاسک یہ بھی ہے کہ آج آپ نے دن میں دیکھنا ہے کہ میں نے کتنی بھلی باتیں کی، اور اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا، جس کو دیکھ کر دوسرے جو ہے وہ مسکرائے، یا یہ کہ جس سے کسی دوسرے کا کام ہلکا ہوا، اس کی مشکل آسان ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑی نیکی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو باہر والوں کے ساتھ ہی کی جا سکتی ہے، وہ ہے افطاری اور سحری کرانا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو کسی دوسرے کا افطار کروائے گا، اس کا روزہ کھلوائے گا، تو وہ جو ہے اس کو اس کے روزے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو خاتون خانہ جو خواتین ہیں، میں کبھی بعض اوقات سوچتی ہوں کہ اللہ نے مردوں کا درجہ تو ان کے اوپر رکھا ہے، لیکن جتنے کام چھوٹے چھوٹے کر کے عورت نیکیاں کما سکتی ہے، مرد کے پاس اتنے زیادہ چانسز نہیں ہوتے۔ مثلاً
آپ سحری تیار کرتے ہیں، آپ افطاری تیار کرتے ہیں، تو اس کو کھا کے جتنے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ان سب کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں بھی آ رہا ہے۔ تو آپ تو کچھ بہت زیادہ خرچ کیے بغیر جو کہ ہسبینڈ ہی لے کر آیا ہے اسی کو جو ہے وہ پکا کر اس کے روزے کا اجر بھی سمیٹ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس موقع پر صبح اٹھتے ہوئے کہ باقی سب سوئے ہوئے ہیں اور مجھے اکیلے کو کام کرنا پڑے، تو اگر انسان خوشی کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھے کہ ان کے اجر کتنے، تو اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ایسی ایکٹیونیس آتی ہے کہ انسان سمجھ نہیں آتا پھر کہاں اڑ جائے اور کون سے جو کام ہے اس کو سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں ان سب کو جو ہے وہ کر لے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ آپ کام نہ کر سکتے، مطلب ظاہر ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے، آپ طاقت اتنی نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی سارے کام کر رہے ہیں، تو ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ دوسرے کو اپنے ہاتھ سے کھجوری دے سکتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ آپ اس سے کتنی بڑی نیکی کما سکتے ہیں۔ پانی کا گلاس ہی پکڑا سکتے ہیں، پلیٹ ہی پکڑا سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اس وقت جو ہے وہ سب کا ٹیمپرامنٹ تھوڑا سا ہائپر ہوا ہوتا ہے، سب ہائپر ہوئے ہوتے ہیں تھوڑے سے، کیونکہ سارا دن کی بھوک پیاس کے بعد جو ہے وہ جذباتی طور پر تھوڑے سے ویک ہوئے ہوتے ہیں، تو ذرا سی بات جو ہے وہ بڑے مزاج پہ گراں گزرتی ہے، اور ہم کہتے ہیں پانی بھی خود نہیں اٹھا سکتے، پلیٹ بھی خود نہیں رہ سکتے، چمچ بھی خود نہیں رہ سکتے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کے لیے بہت زیادہ اجر کا باعث بن سکتے ہیں، کوئی بڑے کام آپ کو جو ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ ان ساری چیزوں کا ذہن میں رکھتے ہوئے کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیقت نہیں سمجھنا، کیونکہ اس کا اجر 10 سے 700 گنا تک ہو سکتا ہے، رائٹ؟ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرف۔ سب سے پہلے تلاوت سنتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو۔ یہاں پر 22واں پارہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ حکم دیا جا رہا ہے ازواج مطہرات کو بتا کر عام عورتوں کے لیے بھی جو ہے وہ یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ جب وہ کسی مرد سے بات کریں تو دبی زبان سے بات نہ کریں۔ دبی زبان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ اگر وہ بات کریں گی تو ان کی آواز میں شاؤٹ کرتے ہوئے، تلخی سے، سختی سے، بدتمیزی کے ساتھ نہیں، بلکہ کم لہجے میں بات کرنی ہے، سختی سے جو ہے وہ بات نہیں کرنی، بات کو کہنا ہے، نہ یہ کہ لڑائی والی جو ہے وہ ٹون ہو جائے اور بات جو ہے کچھ ہی کچھ جو ہے وہ بن جائے، کیونکہ ظاہر ہے ازواج مطہرات کو بھی جو ہے وہ باہر نکلنا پڑتا تھا اور وہ دوسرے کام تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ جو ہے وہ ازواج مطہرات کے پاس تعلیم لینے کے لیے بھی جو ہے وہ آتے تھے، مسائل پوچھنے کے لیے بھی آتے تھے، تو ان کو انسٹرکٹ کیا جا رہا ہے کہ امت کی مائیں ہو، رول ماڈل ہو، لیکن جب بات کرنی ہے تو انتہائی ماڈریٹ طریقے کے ساتھ، یہ نہیں کہ تمہاری آواز اس کو اس طرح سے بناؤ۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آواز کے اندر اتنی نرمی پیدا کر دی جائے یا اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ بنایا جائے، سنوارا جائے کہ جو اصل مقصد جو ہے پیچھے رہ جائے اور دوسرا انسان جو ہے وہ آواز کی خوبصورتی میں کھو کر رہ جائے۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دبی زبان سے بات کرو، یعنی آواز میں ایسا لوچ لے کر آؤ یا ایسے طریقے سے بات کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات جو ہے وہ کیا کرو، یعنی ٹو دی پوائنٹ بات کرو، خام خواہ ہنسی مذاق کرنے، بات کو لائٹ ادھر سے ادھر کرنے، مثالیں دینے اور یہاں وہاں کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے گھروں میں جو ہے وہ ٹک کر رہو
जाहिलियत किसी सजदा ना दिखाती फिरो। यहाँ पर से जो है वो पर्दे के अहकामात जो हैं वो शुरू हो गए हैं। पहले ज़माने में भी ज़ाहिर है औरतें घरों से निकलती थी जाहिलियत के ज़माने में, लेकिन जब निकलती थी तो खूब जो है वो बन-सवर कर निकलती थी, मेकअप करके और बालों को बनाकर और कपड़े जो है वो इस तरह के पहनकर कि जिससे दूसरे लोग जो हैं वो उनकी तरफ माइल हों। तो कहा पहले तो बिला ज़रूरत तुम्हें घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर काम से निकलना ही पड़ता है तो फिर इंतहाई बावक़ार तरीके से निकलो और साबिक़ दौर जाहिलियत किसी जो है वो सजदा ना दिखाती फिरो। यहाँ पर बुर्ज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी ऐसे तरीके से प्रोमिनेंट होकर जाओ कि जिससे दूसरे लोग जो हैं वो तुम्हारी तरफ माइल हों। और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो एक हदीस जिसमें कहा गया कि मेरी उम्मत के 2 गिरोह जिनको मैंने नहीं देखा और उनको उनमें से एक जो है वो मर्दों का गिरोह और दूसरा औरतों का गिरोह, और औरतों के उस गिरोह के अंदर जिनका ज़िक्र किया गया कि वो कासियातुन आरियातुन कपड़े पहनकर भी जो है वो नंगी रहेंगी, यानी या तो सी थ्रू या फिर ये कि स्किन टाइट और जीन्स या फिर इस किस्म के पैजामे या ऐसी शर्ट्स जो हैं वो टाइट पहनेंगी कि उसमें से फिगर जो है वो नज़र आए। फरमाया कि माइल होने वाली और लोगों को अपनी तरफ माइल करने वाली, कि या तो ज़ाहिर है कि इस तरीके से बात करेंगी या लिबास इस किस्म का होंगे, एक्शंस ऐसे होंगे, हरकत ऐसी होंगी, उसको जो है वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल है। ये तबर्रुजुल जाहिलियत जो है इसके अंदर ये सारी एक्सप्लेनेशन आती है कि ना तो इस तरीके का लिबास होगा, ना इस तरीके की बोलचाल होगी, ना ही इस तरीके की चाल होगी कि चलने का तरीका भी ऐसा ना हो कि लोग आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हों। और फिर इसके बाद ये कि फरमाया कि उनके जो सर होंगे वो बख्ती ऊँटनियों के कोहान की तरह जो है वो उठे हुए होंगे, यानी कि जब पीछे जूड़ा सर के बनाएँगी तो वो यूँ के सर के पीछे एक और हम्प या एक और सर जो है वो नज़र आएगा। तो इसलिए जब आप स्कार्फ़ करें तो इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि बाज़ लोग ये कहते हैं कि अगर पीछे से वो उसको ना बनाया जाए तो स्कार्फ़ खिसक जाता है। स्कार्फ़ को ठीक करने के और बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये तरीका जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया फिर ऐसी औरतों के लिए कि ये जन्नत में दाखिल नहीं होंगी और हत्ता जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएँगी। हालाँकि उसकी खुशबू जो है वो कई मीलों से जो है वो आ रही होगी। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि जब आप स्कार्फ़ ले रहे हैं या दुपट्टा ले रहे हैं तो अपने बल्कि इस किस्म के जूड़े में जो कि ऊपर किया जाता है उसमें नमाज़ भी नहीं होती, तो उसको सर की निचली तरफ जो है यानी गर्दन की तरफ रखें ताकि वो बुर्ज की तरह प्रोमिनेंट ना हो और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला के इस हुक्म की जो है वो नाफ़रमानी ना हो। फिर उसके बाद ये तो है कि ज़ाहिरी ज़िंदगी उसमें तुम लोगों ने कैसे रहना है, अब रूहानी ज़िंदगी की तरफ जो है वो इशारा किया जा रहा है और उसके लिए कि अपने आप को उसमें भी स्ट्रॉन्ग करो और उसमें स्ट्रॉन्ग करने का सबसे पहला तरीका क्या बताया जा रहा है कि नमाज अदा करो और ज़कात को दो, क्योंकि ज़कात के देने से भी इंसान का दिल पाक साफ होता है, उसके माल की सफाई होती है, क्योंकि जब एक्स्ट्रा माल होता है ना हमारे पास फिर ही हमें जो है वो इधर-उधर शॉपिंगें करने और ये खरीदने और वो खरीदने और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ-वहाँ जाने की ज़रूरत महसूस होती है। तो कहा कि ज़कात दो ताकि तुम्हारा भी तज़किया हो और तुम्हारे दिलों से जो है वो दुनिया की मोहब्बत भी निकले और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, जो हुक्म दिया जाता है उसको दिलजमी से अदा करो। अल्लाह तो ये चाहता है कि तुम अहले बैत नबी से गंदगी को दूर कर दे। ये अल्लाह ताला का ख़ास तौर पर हुक्म, क्योंकि ये हुक्म जो पीछे दिया गया कि पर्दा करो और ये कि हिजाब करो और फिर उसके बाद ये कि अपनी फिज़िकल और स्पिरिचुअल लाइफ़ दोनों में अपने आप को साफ रखो, क्योंकि अल्लाह चाहता है जो गंदगी का थोड़ा बहुत शायबा दूसरों के देखने या उनकी हरकत से तुम्हारे ऊपर पड़ सकता है वो भी ना पड़े और तुम्हें जो है वो पूरी तरह पाक कर दे। याद रखो अल्लाह की आयत और हिकमत की उन बातों को जो तुम्हारे घरों में जो है जिनका तज़किरा किया जाता है। और ये अहले बैत नबी के अंदर अज़वाज मुतहरात भी शामिल हैं और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हज़रत फ़ातिमा, इमाम हसन और हुसैन और हज़रत अली और इसके अलावा आले अब्बास और जैसे आपकी नवासी उमामा थी, आले जाफ़र, ये भी जो सारे हैं ये अहले बैत में शामिल हैं। लेकिन इसकी इमीडिएट जो है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से सपोर्ट मिलती है, जिसको 2 उम्महातुल मोमिनीन ने रिवायत किया है, हज़रत आयशा ने और हज़रत उम्मे सलमा ने, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी काली चादर के अंदर 5 नफूस को लिया, यानी अपने आप को, हज़रत अली को, इमाम हसन को, इमाम हुसैन को और हज़रत आयशा को, और फिर जो है वो ये आयत पढ़ी। तो ये रिवायत जो है वो 2 तरीकों से आती है, हज़रत आयशा की तरफ से भी आती है और उम्मे सलमा की तरफ से भी। तो इसका मतलब ये है कि अहले बैत के अंदर ये पहले नफूस जो हैं, ये जो 5 नफूस हैं, ये भी खास तौर पर शामिल किए गए हैं। और फिर कहा कि तुम उन आयात को याद करो, अल्लाह की उन आयात को जो तुम्हारे घरों में सुनाई जाती हैं, यानी कि वही उतरती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसकी तालीम देते हैं सहाबा को और तुम्हें भी। और ख़ास तौर पर उम्महातुल मोमिनीन के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद का टाइम रखा हुआ था कि इनको ख़ास तौर पर तरबियत दी जाती थी, तालीम दी जाती थी
کیونکہ یہ امت کی مائیں تھیں اور باقی جو صحابیات تھیں یا مسلمان عورتیں تھیں ان کا ان کے ساتھ واسطہ پڑتا تھا، وہ اپنے مسائل کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آتی تھی۔ تو کہا کہ اس علم کی لاج رکھو، کیونکہ علم کیا ہوتا ہے کہ ایک تو علم کو حاصل کرنا ہوتا ہے، دوسرا اس کو تذکرہ کرنا، یاد کرنا، پھر پریکٹیکلی اس علم کا کچھ تقاضا ہوتا ہے کہ اگر انسان کے اندر وہ وقار نہیں، وہ سکون نہیں، وہ اس کی عزت نہیں، وہ رسپیکٹ نہیں، جس طریقے سے اس کا عام چال چلن طریقہ اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے، جو علم جو ہے وہ دوسروں کو انسان دے تو پھر اس کا جو ہے وہ صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ اس کے یہ باریک باریک جو حکم ہے، اس سے تم لوگوں کی کون سی چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جن میں تمہیں پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں، اس سے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ بالیقین وہ مرد اور عورتیں جو مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع و فرما بردار ہیں اور راست باز ہیں۔ یہاں پر عورتوں اور مردوں دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں آپ بھی اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر ان میں سے کون کون سی کوالٹیز ہیں، اور جو تو کوالٹیز ہیں تو اس کے اوپر کہیں الحمدللہ، اور جو نہیں ہیں تو ان کو ٹارگٹ کر لیں کہ یہ میں نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، کیونکہ ان کے لیے پھر آگے جو ہے وہ بڑا اجر کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اور فرمایا ان مردوں میں سے جو کہ صابر ہیں اور وہ عورتیں جو کہ صابر ہیں اور جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں اور جھکنے والیاں ہیں، جو صدقہ دینے والے ہیں یعنی مرد، اور صدقہ دینے والی عورتیں ہیں، جو روزہ رکھنے والے ہیں اور روزہ رکھنے والی عورتیں ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں ہیں، یعنی خامخواہ آؤٹ آف ویڈ لاک ریلیشن شپ قائم کرنا یا اس رستے کی طرف جانا، اور اللہ کو جو ہے وہ کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ پھر کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کی بات آئی ہے، اور اللہ کو یاد دو طریقوں سے انسان کرتا ہے، ایک تو اس کی کتاب کو پڑھ کر، دوسرا نماز قائم کر کے، اور تیسرا تسبیحات اور جو ذکر اذکار ہے ان کو کرتے ہوئے۔ اور یاد رکھیں جب ہم ذکر کرتے ہیں نا تو جتنی اس کے اندر ہماری اخلاص ہوتا ہے، جتنا اس کے اندر دھیان ہوتا ہے، اور جتنا اس کے اندر پیشن ہوتا ہے اور جو محبت ہوتی ہے، اتنے ہی اس کے ساتھ جو ہے وہ اوپر جاتا ہے اور پھر عرش کے گرد جو ہے وہ چکر لگاتا ہے، اور ہماری ہمنگ ساؤنڈ جو ہے وہ وہاں پر گردش کرتی ہے، بالکل اس طرح جس طرح دیکھیں آپ سورج ہے نا، کبھی آپ دیکھیں سولر سسٹم کو دیکھیں اور اس کو دیکھ کے یاد کرنے کی کوشش کریں کہ یہ سورج ہے اور اس کے ارد گرد یہ زمین ہے، یہ مریخ ہے، یہ چھوٹے سیارے، یہ بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے راکس بھی ہوتے ہیں، ذرے بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جیسے سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں، تو اسی طرح جو انسان کی تصویر ہے اللہ کے عرش کے گرد جو ہے ویسے گردش کرتی ہے۔ تو میرا ذکر کتنا ہونا چاہیے، کتنا بڑا ہونا چاہیے، تاکہ وہاں پر جب آپ کا ذکر وہاں پر زیادہ بڑا ہوگا تو آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے بھی کریں گے۔ تو یہاں خاص طور پر ذکر کو قائم کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی بات کی گئی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، دنیاوی کام کر رہے ہوتے ہیں، ذکر بھول جاتے ہیں، کبھی بیٹھے بیٹھے، اور حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں، بچے چھوٹے ہیں، اور کہ پوری طرح جو ہے وہ بیٹھ کے ذکر بھی نہیں ہو پاتا۔ پھر اس وقت ضروری کیا ہے کہ انسان جو کام بھی کر رہا ہے نا، اس وقت اپنی زبان کو ذکر کے ساتھ جو ہے وہ تر رکھے۔ اللہ نے ان کے لیے پھر کیا کیا ہے، ایسے مرد اور عورتوں کے لیے جن کے لیے کوالٹیز ہیں، ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، یعنی اگر پھر اس کے بعد وہ کچھ قصور کر بھی لیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اور وہ بڑا ہی ان کے لیے اجر ان کے لیے مہیا کر رکھا ہے۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے، یہ حکم بھی خاص طور پر سننے کی ضرورت ہے، کسی مومن مرد اور عورت، ہم مومن عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا ہے، ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں، حکم آ جائے کہ اس کو ایسے ہی کرنا ہے، تو پھر اس کو وہ کیا کرے کہ پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار حاصل رہے، یعنی پھر اس کے لیے چوائس نہیں ہو جائے گی، آپشنل نہیں ہوگا، وہ حکم ایز اٹ از کمپلسری بن جائے گا کہ اس کو اسی طرح پورا کرنا ہے۔ کیونکہ خاص طور پر جب ہم پردے کی بات آتی ہے نا، پھر ہم اس کے اندر کو ٹیمپرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی مرضی سے اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کہا پھر آپ کے لیے حکم نہیں، پھر وہ حکم جو ہے وہ ایز اٹ از لینا پڑے گا، اس میں چوائس نہیں رہتی اگر آپ اپنے آپ کو واقعی اہل ایمان میں سے سمجھتے ہیں، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کن سے کیا ہے، مومن مردوں اور مومن عورتوں سے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سری جو ہے وہ گمراہی میں پڑ گیا، یعنی اس کے بعد جو اپنی مرضی کرنا چاہے اور اپنی مرضی سے احکامات کی تشریح اور توضیح کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے گمراہی پکی ہے، یعنی پھر وہ حق کا رستہ، جنت کی طرف جانے کا رستہ لوس کر بیٹھتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو نہ چھوڑو، اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا۔ اب یہاں پر یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کی تمہید جو ہے وہ سورت کے آغاز میں باندھی گئی تھی کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ایک غلام کو، زید بن حارثہ کو، اپنا بیٹا بنایا تھا، ان کے والد اور چچا جب ان کو لینے آئے ہیں
کہ آپ اتنی رقم ہم سے لے لیں اور اس بچے کو جو ہے وہ جانے دیں. تو آپ نے کہا کہ میں اس کے بغیر اس کو جانے دیتا ہوں. تو حضرت زید جو ہے وہ بھاگ گئے گھر سے اور رونے لگ گئے اور کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا. تو پھر آپ اپنے ان کے باپ اور چچا کو لے کر حرم میں گئے اور اعلان کیا کہ زید بن میرا بیٹا ہے. تو ان آیات کو اترنے سے پہلے ان کو زید بن محمد کے نام سے پکارا جاتا تھا. تو جب یہ آیات اتری تو پھر ان کو زید بن حارثہ جو ہے وہ کہا جانے لگا. تو اس وقت جو ہے ان کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب سے کرائی تھی. اور زینب جو تھی وہ قریش سے تھی, اور قریش کے اندر بہرحال چونکہ اہل عرب کے اندر جو ہے وہ اپنی خاندانی حیثیت کا ایک زوم تو تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عرب کی بہت ساری جو تھے معاشرتی زندگی کے اندر آنے والی ایک رسم و رواج تھے جن سے انسانوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ خاندانی تفریق کا یا یہ کہ مصیبتوں کا یا یہ کہ پریشانیاں یا یہ کہ ایک ان سے نیچے ہونے کا یا چھوٹے بڑے ہونے کا جو ایک تفریق تھا اس کو مٹانے کے لیے جو بھی سٹیپس لے رہے تھے تو ان میں ایک سٹیپس یہ تھا کہ آپ نے اپنی پھوپھی کی بیٹی کو موٹیویٹ کر کے ان کی شادی جو ہے اپنے آزاد کردہ جو غلام تھے زید بن حارثہ ان کے ساتھ کرائی. اور دونوں بہت اچھے اور بہت نیک تھے, لیکن ان کے درمیان بن نہیں پائی. اور وہی ایک وجہ تھی کہ جب آپ وسلم نے حضرت سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے طلاق کی, تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت اچھی ہیں لیکن بس ان کو اپنی اس کا زوم ہے, یعنی جس کی وجہ سے وہ سختی سے پیش آتی ہیں, زبان کی جو ہے وہ سخت ہے. تو اس کے موقع پر جو ہے آپ وسلم چاہتے تھے کہ وہ طلاق نہ دیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا چکے تھے کہ اگر زید طلاق دیں گے تو پھر آپ کو جو ہے ویسے شادی کرنا پڑے گی, کیونکہ عرب کے معاشرے میں اس قدر اسٹیبلش نارم تھی, اتنی زبردست طریقے سے یہ رواج وہاں پر قائم تھا کہ اگر جو بیٹا انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے اس کی بیوی اور بیٹے کو اسٹیٹس جو ہے وہ سکے بیٹے جیسا ملے گا. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو توڑنا چاہتے تھے, تو کہا کہ اس وقت جو ہے تم لوگوں سے ڈر رہے تھے, حالانکہ اللہ اس کا جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. اور پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا, یعنی کہ طلاق ہو گئی اور رشتہ ازواج جو ہے وہ قائم نہ رہا, تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی نسبت سے کسی قسم کی کوئی تنگی نہ رہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس رسم کو توڑنا چاہتے تھے. یہ اس قدر اسٹرانگ تھی کہ اگر اللہ کے نبی کے ذریعے سے نہ توڑوائی جاتی یا کسی صحابی کا یہ معاملہ آ جاتا اور اس کو حکم دیا جاتا تو یہ بعد میں بھی یہ چیز جو ہے وہ صحیح طریقے سے اسٹیبلش نہ رہتی. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا گیا. اور آپ وسلم ظاہر انسان بھی تھے اور پتہ تھا کہ یہ اتنی زبردست رسم ہے کہ اس کو توڑنے پر, جیسے آپ کو پتہ نا کہ بعض اوقات دین پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے, نماز روزہ اور ساری ایسی چیزیں, لیکن جہاں پر بات خاندانی اسٹیبلشڈ کسٹمز کی آ جائے, جہاں جو دین کے نام پر ہی قائم کی گئی ہوں, تو ان کو توڑنا یا ان کے خلاف اٹھنا یا ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور ہم خود ہی نیچے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں یہ بہت مشکل ہے, ابھی یہ ممکن نہیں. تو آپ وسلم کا بھی یہی حال تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, لہٰذا اللہ سے ڈر کر یہ کام کریں. آپ وسلم نے زید کے پاس یہ پتا کا پیغام جو ہے زید کے تھرو ہی بھیجا تھا, اور انہوں نے جا کے کہا کہ زینب خوش ہو جاؤ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ میں اس وقت تک ڈسیژن نہیں لوں گی جب تک کہ میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ نہیں کر لوں گی. یعنی آپ وسلم کا نکاح پیغام آیا, ان کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی, لیکن پھر بھی کیا کہا کہ میں اصل توکل اور بھروسہ اللہ پر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں. اور پھر انہوں نے وضو کیا, 2 رکعت نفل پڑھے, اور یہی جو استخارے کی دعا جو ہے وہ پڑھی, اور اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کو وحی کی کہ ہم نے آپ کا نکاح جو ہے وہ ان کے ساتھ کر دیا, جسے جو ہے کہ ان متعلقہ خاتون کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا گیا, یعنی عدت گزرنے کے بعد. اور حضرت زینب اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا فخر محسوس کرتی تھی کہ میرا نکاح زمین پر نہیں ہوا, آسمان پر ہوا, کیونکہ آپ ہم ڈائریکٹ آئے اور ان کے پاس چلے گئے, کوئی نکاح کا خطبہ وغیرہ کچھ نہیں پڑھا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا تاکہ مومنین پر ان کے منہ بوٹے بیٹوں کی حیثیت سے کوئی تنگی نہ رہے, جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں, یعنی یا تو وہ بیوہ ہو چکی ہوں یا متعلقہ, تو ان سے نکاح کرنا مومنین کے لیے آسان ہے. اور یہ کہ اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا, یعنی کسی بھی انسان کی مجال نہیں کہ پھر اس کو روک سکے. نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو. یہی اللہ کی سنت ہے ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے سے گزر چکے ہیں. اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے, یعنی اس کو نبی بھی پھر چینج نہیں کر سکتا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنا نہیں چاہتے تھے, لیکن اللہ کے حکم پر یہ کرنا پڑا. یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں. یعنی ان کے لیے پھر خاص طور پر ایکسیپشنل سچویشنز بھی نکالی جاتی ہیں, اور ان کو خاص جو ہے مراعات بھی حاصل ہوتی ہیں. اور ایک خدا کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں, اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. یعنی ان کی اکاؤنٹیبلٹی اللہ کے سپرد ہے, اور کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ ان کے اوپر پھر ان کو فنگر ریز کرے. لوگوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں.
اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے، کیونکہ ہر رسول کا بیٹا آگے سے نبی ہوتا تھا. تو یہاں پر چونکہ نبوت ختم کی جا رہی تھی، لہٰذا منہ بولے بیٹے کو بھی ہٹا دیا گیا، اور جو حقیقی بیٹے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی واپس لے لیا. اور اسی لیے آپ نے فرمایا نا کہ میرے اوپر جو ہے نبوت ختم کر دی گئی ہے. ہاں، میرے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے، اور ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. کچھ تو جو ہے انہوں نے آپ کی زندگی میں ہی اس نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور باقی جو ہے ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. کچھ کو جو ہے وہ یہی مزید جو بھی نئے فتنے اٹھتے ہیں، چاہے وہ قادیانی فتنہ ہو یا کچھ بھی اور ہو، یہ سب اسی کی ایک کڑی ہے. فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اس صورت میں بار بار جو ہے وہ کس چیز کی تلقین آ رہی ہے؟ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کی. تو لہٰذا آپ کی چیزوں میں ایک چیز یہ بھی اب شامل ہو جانی چاہیے کہ آپ کو وقت مقرر کر لیں کہ اس نماز کے بعد میں نے یہ والی جو ہے وہ کلمات ادا کرنا ہے، اس نماز کے بعد یہ. پھر آسان ہو جاتا ہے. ورنہ یہ کہ اگر آپ سب کو ایک ہی جگہ پر کرنے کی کوشش کریں تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ باقی ذمہ داریاں بھی ساتھ ہیں اور گھر کے کام بھی. اور یہ کہ یہ کام کرتے ہوئے میں نے یہ تسبیح کرنی ہے، بچوں کو سلاتے ہوئے میں نے یہ کرنا ہے، بچوں کا یہ کام کرتے ہوئے میں نے یہ جو ہے وہ کلمات جیسے سبحان اللہ یا الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ، تو یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ان کو اپنی زبان کے اوپر جاری رکھیں تو اس سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. فرمایا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. ویسے تو ہر وقت ہی یاد کرو، لیکن یہ 2 خصوصی اوقات ہیں جن میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو حکم دیا گیا ہے. اور وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں. تسبیح کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ہے اس کا فائدہ. پھر تم تسبیح کرو گے، اللہ تعالیٰ تم پہ رحمت کرے گا. تم تسبیح کرو گے، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے. بعض بات ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے میں یہ دعا مانگ لوں، وہ دعا مانگ لوں. تو اگر تسبیح کرنے کی وجہ سے اس کا ٹائم نہیں ملتا ہے تو ملائکہ جو ہیں اس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. یعنی اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں قرآن کو پڑھنے اور سیکھنے اور سمجھنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے. اور جس روز سے ملیں گے کس سے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے، تو ان کا استقبال سلام سے ہوگا. اللہ کی طرف سے بھی سلام آئے گا، اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ بھی سلام کریں گے. اور ان کے لیے اللہ نے بڑا ہی باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. یعنی ان کو جو کچھ دیا جا رہا ہوگا نا، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ جو کہ جو خادمین ہوں گے وہ پیش کر رہے ہوں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بتائی جا رہی ہے کہ ایز اے نبی کیا ہیں آپ گواہی دیں گے امت کے بارے میں، لوگوں کے اوپر کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. پھر آپ بشارت دینے والے، جو اچھے کام کریں ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں، اور ڈرانے والا اور جو برے کام کریں ان کو جو ہے وہ اللہ کی وعیدیں ڈر سنا کر تاکہ وہ اپنے آپ کو بدل لیں. اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف سے دعوت دینے والا، یعنی داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا. اور یہ نبوت کا یہ کام جو ہے کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے نہیں اڈاپٹ کر سکتا یا چوز کر سکتا، یہ اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے. اور پھر یہ کہ روشن چراغ بنا کر بالکل یعنی سورج کی طرح، اور بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر. لہٰذا اب آپ کا کام کیا ہے کہ آپ ان کو خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. اور ہرگز نہ دبا کفار و منافقین سے، یعنی جب اللہ کا حکم آ جائے تو ان کے ڈر سے، اس حکم کو ماننے سے نہ رکو، اور ان کی کوئی پرواہ نہ کرو، ان کی اذیت رسانے کی. یعنی جہاں یہ باتیں کرتے ہیں، ٹونٹ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو اس انسان کو جو دل تنگ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اس کی بنا پر اللہ کا حکم نہیں چھوڑنا. اور اس کے لیے کیا کرو؟ بھروسہ کر لو اللہ ہی پر کہ اللہ ہی ان کی زبانوں کو بند کرے گا. اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اس کے اوپر بھروسہ کرے، یعنی اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے. کہ انسان کتنا جو ہے وہ خود سے کسی کا مقابلہ کر سکتا ہے جب تک اللہ ہی ایسے لوگوں کو نہ پکڑے اور ایسے لوگوں کی زبان بند نہ کرے، تو ان سے جو ہے وہ تحفظ ممکن نہیں ہوتا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، یعنی نکاح ہوا اور اس میں کسی قسم کا ریلیشن شپ قائم نہ ہوئی، لڑکا یہاں پر تھا، لڑکی پاکستان میں تھی، یا لڑکی وہاں پر تھی، لڑکا یہاں پر تھا، اور طلاق ہو گئی، تو اس دوران میں تمہاری طرف سے اس پر کوئی عدت جو ہے وہ لازم نہیں ہوگی جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کرو. یعنی اس میں عدت نہیں ہوگی، اور عورت کو کچھ بھی ٹائم جو ہے وہ اپنے آپ کو گھر میں کنفائنڈ کر کے نہیں گزارنا پڑے گا. لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے جو ہے وہ رخصت کر دو. یعنی اگر تو مہر مقرر ہو چکا ہے تو اس کے مطابق ہوگا، یعنی ہاف مہر جیسے کہا گیا. لیکن اگر مہر مقرر نہیں ہوا تو پھر بھی دین کی تعلیمات دیکھیں کتنی خوبصورت ہیں کہ لڑائی جھگڑوں میں پڑھ کے ایک دوسرے کا دل برا کرنے کی بجائے اور ایک دوسرے سے اس طرح سے الگ ہونے کی بجائے ان کو کچھ دو دلاؤ، کچھ تحفے تحائف، یا پہلے جو کچھ دیا ہے وہی واپس نہ لو، کیونکہ بہرحال اس نام تو اس عورت اس مرد کے ساتھ گزاری چکی ہوتی ہے، اس کا نام اس کے ساتھ جو ہے وہ لگ ہی چکا ہوتا ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں. یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ نے نکاح کی اجازتیں رکھی تھیں
اور ان کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد بہنیں اور ماموں زاد بہنیں اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے اور وہ مومن بھی ہیں، تو اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا ہو، اور اگر نبی جو ہے اسے اپنے نکاح میں لینا چاہے، یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے اور دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی یہ آپ کا خاص پروٹوکول ہے کہ آپ کو یہ اجازت دی گئی ہے، اور اس کی جو ہے وہ بہت ساری وجوہات تھی کہ آپ وسلم کا کام ایسا کہ اور عرب کا قبائلی معاشرہ ایسا تھا کہ جس کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہوتی تھی، تعلق ہوتا تھا، تو وہ ان کے ساتھ مل کر چلتے تھے۔ تو ظاہر اسلام کو اور مومنین کو اس اصل وقت میں اس کو سپورٹ کی ضرورت تھی، اور اسلام کو دور تک پھیلانے کے لیے ضروری تھا کہ ان کے ساتھ تعلق اور رشتہ داریاں قائم کی جاتی تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی، اور دوسرا یہ کہ اتنی زیادہ تعداد میں کثرت میں عورتوں کی ضرورت اس لیے بھی تھی کہ بعد میں امت کے اوپر کسی قسم کی تنگی نہ رہے، اور جو عورتوں کے مسائل ہیں اور ان کی تعلیم کا جو مسئلہ ہے وہ بھی انہی عورتوں کے ذریعے جو ہے وہ حل کیا جائے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام عورتوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود جو ہے وہ قائم کی ہیں، یعنی ان کے جو اوپر فرض عائد ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں۔ تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنا کیا ہے، اس کی ایک غرض سے یہاں پر خود ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہیں، کسی سے کوئی معاہدہ کرنا چاہیں، کسی کو اسلام کی طرف بلانا چاہیں، اور وہاں پر یہ مشکل پیش آ جائے کہ آپ کو ایسی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ غفور الرحیم ہے، اور تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو۔ اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، کیونکہ آپ کا کام ایسا تھا کہ ہر بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے کیا۔ جیسے عام کی مرد کے اوپر تو ہے نا کہ اگر اس کی 2 بیویاں ہیں تو وہ دونوں کے درمیان انصاف کرے گا، یعنی ایکول ریلیشن شپ قائم کرے گا، لیکن آپ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ جو ہے جب چاہیں اپنے ڈیسیجن میں اپنے مطابق ڈیسیجن لے سکتے ہیں۔ اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے وہ اس پر سب جو ہے وہ راضی رہیں گے۔ اور یہ قرآن میں حکم کے نازل کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ ازواج مطہرات کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم جو ہے خاص طور پر آپ وسلم کے لیے دے رہے ہیں کہ وہ جب چاہیں جو چاہیں ازواج مطہرات کا جتنا جو ہے وہ حق دینا چاہیں وہ دیں، اور اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اب یہ بات بھی یہاں پر امپورٹنٹ ہے، ایک طرف ازواج مطہرات کی بات آئی ہے، ان کے ان حق حقوق کے سلسلے کی بات آئی، اور پھر دوسری طرف نیچے آیت آ گئی ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ کیونکہ ہم جس معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نا، جو ہمارا آج کا ماحول ہے، اس میں ہمیں فیمنزم کے نام پر جو چیز پڑھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بیوی جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ نکاح ایک ہی بیوی سے ہونا چاہیے، اور باقی جو ہے وہ آؤٹ آف ویڈ لاک ریلیشن شپ جو ہے وہ گرل فرینڈ شپ وہ کئیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر اسلام کی تعلیمات اس کے بالکل جو ہے ڈفرینٹ ہے کہ بعض اوقات جب ہمیں یہ تعلیمات سامنے آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج تھیں یا 11 تھیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ مستشرقین جو کویشچن اٹھاتے ہیں، یا یہ کہ جو آج کے معاشرے کے لوگ ہیں دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے، جن کا اسلام کے اوپر بڑا اعتراض ہے کہ عورت مظلوم ہے اس معاشرے میں، ان کے تو نبی کا نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ حال تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ خصوصی حکم آپ کو دیا گیا تھا، اس کے پیچھے وجوہات اور ریزنس تھی، جیسے ہم نے دیکھا نا کہ ایک نکاح تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر دیا، اور اس کی وجہ اس کسٹم کو توڑنا تھا۔ اور حضرت عائشہ کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور ایک سرخ کپڑے میں لپیٹی ہوئی چیز لے کر آئے، اور میں نے اس کو کھولا تو وہ عائشہ تھی کہ 9 یا 10 ایئرس کی یا 11 سال کی عمر میں آپ کے ساتھ نکاح ہوا، اور پھر 17 سال کی تھی جب آپ وسلم کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد امت کو 40 سے 45 سال تک وہ تعلیم دیتی رہیں، ایز اے ٹیچر رہیں، اور بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ مسائل پوچھنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے، اور جو اللہ نے فہم دین کا ان کو دیا تھا وہ کسی اور کو بھی نہیں دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم لیا اس کے پیچھے ایک پورا ایک پرپس تھا۔ اور اسی طرح حضرت ام سلمہ کہ ان کے فتاوی کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ پوری کتاب جو ہے وہ کمپائل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ام حبیبہ میں سے ہر ایک جو ہے وہ جو ازواج تھی اس کی ایک ڈفرینٹ کوالٹی تھی۔ تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ جان رہا ہے کیا بات آ رہی ہے، اگر یہ باتیں سوچتے ہو تو لہٰذا جس کے دل کے اوپر میں بھی ایسی کوئی بات آئے تو اس کو فوراً استغفار کرنا چاہیے، خاص طور پر کیونکہ نبی کی ذات ہمارے پر مقدم ہے، اور ان کے بارے میں ایسا کوئی بھی خیال دل میں لانا ہماری نیکیوں کو جو ہے وہ 0 سے ملٹیپلائی کر سکتا ہے۔ اب مزید جو ہے وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ عورتیں اللہ نے آپ وسلم کے لیے چوز کی ہیں، لہٰذا اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں،
اور نہ ہی اس کی اجازت جو ہے وہ تمہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی ان کی اجازت نہیں دی، یہ خاص اللہ کی اجازت سے پہلی سب جو بیویاں تھیں یہ سلیکٹ کی گئی تھیں، اور ان کی کہ تم ان کو چھوڑ کر ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو، البتہ لونڈیوں کی جو ہے وہ تمہیں اجازت ہے، یعنی کہ اگر باہر سے کوئی آتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں دیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر نگران ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کر رہے ہیں یا باقی مومنین یا باقی دنیا کے جو انسان، وہ سب اللہ کی نگرانی ہی میں ہے اور کوئی سے بھاگ نہیں سکتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، اور نہ ہی کھانے کا وقت جو ہے اس کو تاکتے رہو کہ کھانا پکے گا تو نبی چونکہ سب کے نبی تھے نا، تو ہر کوئی سمجھتا تھا ان کے اوپر ان کا حق ہے، تو کہا وہ بھی انسان ہے، ان کا اپنی زندگی اور اپنی جو ڈومیسٹک لائف ہے اس کا بھی ان کے اوپر حق ہے، نہ اس کو تاکتے رہو، یعنی کہ کھانے کا وقت ہے تو پہنچ جاؤ کھانا کھانے کے لیے، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے، تمہیں انوائٹ کیا جائے، دعوت دی جائے تو پھر ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ باتیں کرنے کے لیے، وہاں پر بیٹھے نہ رہو، تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پاتے، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ میزبان بڑا اچھا ہوتا ہے اور بڑا اسمائلی، اور تو ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ سب کچھ وہاں پر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، جو اور باتیں وہ تھوڑے وزادار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزاداری اور شرم و حیا کا تو خیر مقابلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو اس وقت ایک واقعہ ہوا کہ جس میں حضرت زینب کے نکاح کے موقع پر جب دعوت کے لیے لوگوں کو بلایا گیا تو کچھ لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے رہے، اور آپ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا، حالانکہ جو ہے وہ تنگ ہو رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ وسلم کے پاس تو دن کا ٹائم بھی کم ہوتا تھا کہ لوگوں کو تعلیم دینی ہے، اور رات کا وقت بھی عبادت کرنی ہے، تو آرام کا وقت بھی کم ہی ہوتا تھا، اور ازواج کے ساتھ ٹائم گزارنے کا وقت بھی کم ہی ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو پھر حکمن جو ہے وہ قرآن میں نازل کر دیا، اور کہا کہ اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یعنی ایسے منہ اٹھا کے ایک دم سے جو ہے وہ نہ آ جایا کرو ان سے بات کرنے، پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے جو ہے وہ زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ یعنی تقویٰ کیا ہے کہ انسان ہر اس رستے سے بچے جو کہ اس کو کسی ایسی برے خیال کی طرف بھی جو ہے وہ لے جا سکتا ہے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان ادب آداب اور تمیز اور لحاظ کے ساتھ جو پردے کا لحاظ قائم کرنے کو، حدود قائم کرنے کو کہا گیا ہے، ان کو قائم رکھتے ہوئے ہی کام کریں۔ تمہارے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے جو ہے وہ نکاح کرو، کیونکہ وہ امت کی مائیں ہیں، یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تم خواہ کوئی بات جو ہے وہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کی خبر ہے، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ یہ خاص طور پر یہ آیت جو ہے یہ ایسے ہر حکم کی بات دی جا رہی ہے تاکہ تمہارے دلوں میں جو بھی خیال آ رہا ہے اس کو فوری طور پر اس کو چیک کرو اور اس کو دور کرو، اگر کوئی ایسا برا خیال ہے تو۔ ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ اور ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک جو ہے وہ گھروں میں آئیں، یعنی جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کو آنے کی اجازت ہے، اور جو محرم رشتہ دار ہے۔ اور اے عورتوں، پہلے تو ازواج مطہرات کی بات آئی، پھر سب کو ملا کر جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے، تم سب کی سب تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر جو ہے وہ نگاہ رکھتا ہے۔ عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں قرآن کے جو حکم ہے نا وہ مرد اور عورت کے سیغے میں مشترک آتے ہیں، لیکن کچھ جگہ پر عورتوں کو خاص طور پر مخاطب کر کے کہا گیا ہے، کیونکہ جب یہ حدود عائد کی جاتی ہیں اور اس میں جو ہے کیونکہ عورت کے اوپر حدود کا معاملہ مرد سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، تو وہ اس کے اوپر تھوڑی تنگی محسوس کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خاص طور پر وارن کر کے کہتے ہیں تمہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اور یہاں پر جو ہے وہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سلام تو آپ پر پڑھتے ہیں، درود کیسے بھیجیں؟ کیونکہ سلام ہم پڑھتے ہیں نا ہر نماز کے اندر کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، تو کہا کہ سلام تو ہم آپ پر بھیج دیتے ہیں، درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اور یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہی جو ہے وہ آپ کے اوپر نازل ہو رہی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درود ابراہیم سکھایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جو بھی اس درود کے مقابلے میں کسی بھی اور درود کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اس حکم کی جو ہے وہ نافرمانی کرتا ہے، کیونکہ اس آیت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل وہ درود ابراہیمی اتارا۔ پھر دوسری بات یہ یہاں پر درود کا ذکر آیا، پھر سلام کا ذکر آیا، تو درود اور سلام جو ہے دونوں انٹرچینجیبل ورڈز ہیں۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ درود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت۔ تو جو ملائکہ ہیں وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا وہ کرتے ہیں؟ دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ تو آسمان والے تو یہ کرتے ہیں، تو پھر زمین والوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ تم بھی، تمہارے کرنے کا کام بھی ہے کہ جو نبی تمہارے لیے اتنی محنت کر گیا، ایسی ریاضتیں اور ایسی عبادتیں اور ایسی دعائیں، اور تم سے ملنے کا شوق اور تم سے محبت، اور تمہارے لیے اپنی آخری جو دعا کہا کہ ہر نبی نے اپنی دعا کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے بچا کر رکھی ہے، تو اس کی محبت کا جواب آپ کیسے دے سکتے ہو؟ اس کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھ کر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس درود کا فائدہ بھی انسان کو خود ہی ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر تو اللہ تعالیٰ رحمت کرتے ہی ہیں، لیکن کہا جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تو اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 اس کی جو ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 10 اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمتیں جو ہے وہ نازل کرتے ہیں۔ آپ درود پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ دعا کس کے لیے کر رہے تھے؟ اللہ کے نبی کے لیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ درود پڑھنا بھول جائے تو اس نے جنت کا راستہ گم کر دیا۔ تو گویا اس وقت کے لیے ٹیمپریری طور پر آپ بھول جاتے ہیں کہ درود سے آپ جنت کا راستہ بھی فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو کہ احسان کی قدر کرتے ہیں، محسنین کو پہچانتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کی بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، یعنی جو درود پڑھنے میں کہ دل تنگ ہوتے ہیں، یا ان کے حکموں پر اعتراض کرتے ہیں، یا ان کی زندگی کے کسی پہلو پر فنگر ریز کرتے ہیں، تو ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرما دی، یعنی وہ رحمت سے دور ہو گئے۔ درود پڑھ کر آپ رحمت لیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر کے ان کی سنتوں اور ان کی اطاعت کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، یعنی ان کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، تو انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبار اپنے سر پر جو ہے وہ لے لیا۔ یعنی یہ جو ان کا ایکشن ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس جو انہوں نے منہ سے بات نکالی تو اس کی بات پوچھنا ہوگی، بلکہ اس کا انہیں بہت بڑا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا جب ان سے اس کا جو ہے وہ حساب دیا جائے گا۔ خاص طور پر یہاں پر پردے کا حکم دینے کے بعد اس بہتان کی بات کی گئی ہے، کیونکہ پردے کا حکم کا اصل مقصد بھی جو ہے وہ دراصل یہی ہے کہ عورت کو جو ہے وہ اس قسم کے مسائل سے جو ہے وہ بچایا جائے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو۔ یہاں پر پہلے صرف ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے ڈائریکٹ ان کو حکم دیا گیا اور انڈائریکٹ اہل ایمان کو، لیکن یہاں اس حکم میں تینوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرو؟ اپنی بیویوں کو حکم دو، پھر اس کے بعد اپنی بیٹیوں کو حکم دو، اور پھر اس کے بعد ساری اہل ایمان کی جو عورتیں ہیں نا، جو اس دور کی بھی تھیں اور جو بعد کی بھی آئیں گی اور جو قیامت تک آئیں گی، ان سے کہہ دو کہ وہ کیا کریں، حجاب کس طرح سے اوڑھیں۔ اب اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ جلابی بھی ہن، جلابی بھی نہ وہ چادر ہوتی ہے جو کہ انسان باہر جانے کے لیے اپنے اوپر جو ہے وہ لیتا ہے، یعنی گھر کا ڈریس اور ہوگا، اور جب آپ باہر جائیں گے تو اس کا ڈریس جو ہے وہ دوسرا ہوگا۔ اور وہ کس طرح سے لیں کہ اپنے اوپر اس طرح سے لیں کہ ماتھا بھی چھپ جائے اور منہ جو ہے وہ بھی اس طرح سے نظر نہ آئے، جسے آپ کہہ لیں کہ ماڈرن ایج میں جو ہے وہ نقاب کی شکل ہے۔ تو اگر نقاب پوری طرح نہیں بھی ہے تو اس میں بھی منہ اس طرح سے نکالنا کہ وہ سارا کا سارا نکلا ہوا ہے اور نظر آ رہا ہے، اور پھر اس کے اوپر میک اپ بھی ہے اور ہر چیز ہے، تو یہ جو ہے یہ حجاب کی روح کے بالکل منافی ہے۔ فرمایا کہ مناسب، زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ اور ستانے کے جو ماڈرن آپ کو پتہ ہے کہ فارمز ہیں وہ کس قسم کی ہیں۔ آج کل تو یہ جو فوٹو شاپ کا یہ جو کتنا نکلا ہوا ہے اس میں کہ کسی کی بھی شکل لے کر اس کو کچھ بھی بنا کر کچھ بھی لگا کر جو ہے وہ آگے چلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس سے جتنی لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے اور پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے حجاب کا جو حکم ہے اس کو پراپر اپنے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کیا۔ تو کہا تاکہ وہ ستائی نہ جائیں، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، پہلے جو کچھ بھی ہو چکا سو ہو چکا، اب سمجھ لیا تو اب کر لو، اللہ پہلے کے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلاتے ہیں، افواہیں پھیلانے والے ہیں، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے۔ یعنی اس سے پہلے منافقین کو کچھ نہیں کہا گیا تھا، لیکن اب کہا کہ ان کے بھی شامت آئے گی، اور پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ یعنی اگر ان کو رہنا ہے یہاں پر نبی کے ساتھ اور امن و امان سے، تو پھر اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ اپنے طور طریقے جو ہیں ان کو ٹھیک کریں۔
اور ان پر جو ہے وہ ہر طرف سے لعنت کی بچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح جو ہے وہ مارے جائیں گے۔ اب یہ حکم خاص کانٹیکس میں دیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ قرآن کی ایسی آیتوں کو آؤٹ آف کانٹیکس پیش کرتے ہیں اور پھر اس کو مسکوٹ کرتے ہیں اور پھر اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے برے نام یا یہ کہ آپ کہہ دیں کہ کالی بھیڑیں ثابت ہوتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ کالے دھبے لگاتے ہیں اسلام کے نام پر۔ یہ اللہ کی سنت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو پہلے سے جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، یعنی ایسے لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کرے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی ان کو پکڑتا ہے۔ اللہ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، یعنی میں اس کا علم نہیں جانتا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور کیا خبر، تمہیں کیا خبر کہ شاید تو وہ قریب ہی آنے لگی ہو۔ بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے، یعنی قیامت جلدی آئے یا دیر سے آئے، دنیا اور آخرت دونوں میں کافروں کے اوپر لعنت ہی ہے۔ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کوئی حامی و مددگار وہ وہاں پر نہ پائیں گے، اور جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ آپ نے دیکھا جیسے کبھی آپ کباب جو ہے اس کو الٹتے پلٹتے ہیں دونوں سائڈوں سے سیکنے کے لیے، استغفر اللہ۔ اور اس وقت وہ کیا کہیں گے، اس وقت پچھتائیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ کتنی امپورٹنٹ آیت ہے یہ کہ آج اس حجاب کے حکم یا پردے کے حکم یا اپنی ڈریسنگ کے حکم کو مانتے ہوئے ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کیسے باہر نکلیں گے اور کیسے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان رہیں گے، لیکن آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے یا دنیا کا، یہ لوگوں کی باتیں کہاں اس وقت جو ہے وہ پچھتائیں گے اور کہیں کاش ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ حکم کے درجے میں یہ پچھلی ساری آیات آئی ہیں، اور کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے اپنے سرداروں اور ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان کو کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور گھر کے بڑے بوڑھے جو ہیں اس کو کہتے ہیں ایسی بھی ضرورت نہیں، اسلام ایسا بھی سخت نہیں ہے۔ کہا ہم نے ان کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں کیا کیا، راہ سے بے راہ کر دیا، ہمیں جھٹکا دیا۔ اے رب ان کو دوہرا عذاب دے۔ آج انہی بزرگوں انہی بڑوں کے اوپر جن پہ جان دیتے ہیں کہیں گے اللہ ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر جو ہے وہ سخت لعنت کر۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی، یعنی کہ ان کا کوئی حکم مان کر نہیں دیتے تھے اور پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی ان باتوں سے اس کی برات جو ہے وہ فرمائی، یعنی ان کو دور کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ان لوگوں کو بھی جو ہے نبی کی معیت جو ہے وہ ان سے چھین لی اور اللہ کے نزدیک وہ زیادہ وہ باعزت تھا۔ اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات جو ہے وہ کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ کا حکم مان کر کو ٹھیک بات کہے گا، چاہے ساری دنیا ہی جو ہے وہ اس کے خلاف کیوں نہ ہو، اور اس کے اوپر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو درست کر دیں گے، اس کے کام ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت میں آ جائے گا، آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی اور یہ آہستہ آہستہ ہی ہوگا اور تمہارے قصوروں سے جو ہے وہ درگزر فرمائے گا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اب پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات کی جا رہی ہے، تو اس نے کیا کیا، اس نے پھر جو ہے وہ اپنے لیے بڑی ہی کامیابی حاصل کی، یعنی وہ جہنم سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، یعنی شریعت کے ان احکامات کو اور قرآن کو، کہ وہ انہیں اٹھا لیں، مگر ان میں سے کوئی بھی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوا، وہ اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ہی ظالم اور بہت ہی جاہل ہے۔ یعنی جب اٹھا لیا، ذمہ داری لے لی، تو پھر اس کو جو ہے وہ ادا نہ کیا، یعنی اس کے اوپر پوری طرح عمل نہ کیا۔ اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو یعنی ان سب کی کیٹیگریز یہاں بیان کر دی گئی ہیں، ان کو کیا کرے، ان کے ساتھ معاملہ، ان کو سزا دے، اور اس کے مقابلے میں جنہوں نے اس بارے امانت کو اٹھایا، یعنی چوائس کے ساتھ اسلام کو قبول کیا، ہیپنس ٹو بی تو مسلم ہیں ہی ہم، لیکن جو احکامات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اب یہ ہماری چوائس کے اوپر ہے، تو کہا جنہوں نے اپنی چوائس کو استعمال کرتے ہوئے اس شریعت کو اختیار کیا، اس کے احکامات کی فرما برداری کی، تو ایسے مومن مردوں اور ایسے مومن عورتوں کی توبہ کو قبول کرے، اور اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے، یعنی پھر ان کی جو ہے وہ بخشش ہو جائے گی، ان کو معاف کر دیا جائے گا، ان کے قصوروں اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو برات فرما دیں گے اور ان کو معاف کر دیں گے۔ چلتے ہیں اگلی سورت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر۔
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے. ہمیں سورۃ سبا پڑھ رہے ہیں اور یہ اسی کی ملکہ جس کا ذکر پیچھے سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں آیا تھا، جو اس کا ملک تھا. ان کا واقعہ جو کہ آگے جا کے صورت میں آتا ہے، اس لیے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے. وہ دانا اور باخبر ہے. قرآن کے اندر 5 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز جو ہے وہ حمد سے ہوتا ہے، جن میں سے ایک جو ہے وہ سورۃ فاتحہ، پھر سورۃ آل عمران آتی، پھر پیچھے جو ہے ہم سورۃ کہف بھی جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، اور یہ جو ہے اب یہ 4تھی صورت ہے جس کا ذکر جو ہے وہ حمد کے ساتھ آ رہا ہے. اور وہ دانا اور باخبر ہے، اور جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. وہ رحیم اور غفور ہے. زمین میں جو کچھ آتا ہے، کوئی انسان ہے جو مر کے جاتا ہے، کوئی سیڈ ہے جو اس میں جاتا ہے، جو اس سے نکلتا ہے، کوئی پیٹرولیم ہے، کوئی خزانہ ہے، کوئی پودا ہے، پانی ہے، کیا کچھ ہے سب اس کو جو ہے وہ معلوم ہے. اور آسمان سے جو کچھ چڑھتا ہے، آسمان سے اترتا ہے، پانی کی شکل میں، احکامات کی شکل میں، عذاب کی شکل میں، انسانوں کے لیے جو ڈیسیژنز ہیں ان کی شکل میں، وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور جو آسمان پہ چڑھتا ہے، جو انسان کے اعمال ہیں اور ذکر اذکار کی جو جتنی فارمز اور اقسام ہیں یا فرشتے اوپر جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں. منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی، یعنی ہم اس کا انکار کر رہے ہیں تو پھر بھی جو ہے وہ نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہو قسم ہے میرے عالم الغیب رب کی، پروردگار کی، کہ وہ تم پر آ کر رہے گی. یعنی تمہیں جو مہلت مل رہی ہے تو اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھو. اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے اور نہ ہی جو زمین میں، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ پکڑ نہ سکے. اور نہ ذرے سے بڑی نہ اس سے چھوٹی، یعنی ایٹم یا ایٹم کے بھی چھوٹے چھوٹے جو ذرے ہیں، پارٹیکلز، پروٹون اور نیوٹرون کی شکل میں، وہ بھی سب اس کو معلوم ہے. اور سب کچھ جو ہے وہ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے. اور یہ قیامت یعنی کہ جب انسان کو پکڑا جائے گا اور حشر ہوگا، اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں. یعنی قیامت کا دن جہاں کافروں کے لیے ایک بڑی تباہی کا باعث ہے، تو اہل ایمان کے لیے کیا ہے؟ خوش بختی کا باعث، ان کو ان کے محنت کا پھل جو ہے وہ ملے گا اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اس کے کریم ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے، یعنی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یا ان کو جو ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کے اندر جو ہے وہ انسانیت کے لیے فائدہ نہیں ہے، زور لگایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں. پیچھے جو ہے وہ آیات کس کی ہیں؟ سورۃ الاحزاب کی، اور آگے سورۃ سبا کی آیات انتہائی معنی خیز ہیں کہ انسان اللہ کے ان احکامات کے ساتھ ٹیمپرنگ نہ کرے اور ان کو ایز اٹ از قبول کر لے، تو اسی میں اس کی کامیابی ہے. فرمایا جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے. یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس کی جنت کو پانا چاہتا ہے، تو وہ نبی کے طریقے اور جو لائی ہوئی تعلیم ہے یعنی قرآن، اس کے اوپر عمل کرے. منکرین لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا تو اس وقت تم نئے سرے سے جو ہے وہ پیدا کر دیے جاؤ گے. نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام پر جھوٹ بولتا ہے یا اسے جنون لاحق ہو گیا ہے.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یعنی یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا اس کی وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، یعنی ایسی باتیں جو وہ کر رہے ہیں تو وجہ کیا ہے کہ ان کو جہنم کے عذاب نے جو ہے وہ گھیر لیا ہے، اور وہی بری طرح جو ہے وہ بہکے ہوئے ہیں، یعنی نبی کو جنون لاحق نہیں ہے، جنون ان کو ہو گیا ہے۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہیں؟ کبھی آپ باہر نکل کر آج کوشش کیجیے گا آسمان کی طرف نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ جدھر بھی آپ کی نظر جاتی ہے نہ آپ کو زمین سے باہر نکل سکتے ہیں اور نہ ہی آسمان کا کوئی سرا کنارہ نظر آتا ہے کہ انسان وہاں سے بھاگ کر نکل جائے اور اپنے آپ کو بچا لے۔ تو کہا یہ انسان کو گھیرے ہوئے ہے، ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں، یعنی انہی آسمان کے نیچے جو ہے یہ مر جائیں اور پھر ان کو کوئی بچانے والا نہ ہو۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہے، یعنی جو اللہ کی طرف پلٹنا چاہے تو وہ زمین و آسمان کی نشانیوں سے سبق سیکھ سکتا ہے۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا، اور وہ فضل کیا ہے یہ آگے اس کی تفاصیل بتائی جا رہی ہے۔ فضل کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے حق سے زیادہ ملنا، زائد ملنا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ مل کر کیا کرو، ہم آہنگی کرو، یعنی کہ داؤد علیہ السلام آبادی سے نکل کر پہاڑوں میں چلے جاتے تھے اور وہاں جا کر اللہ کی حمد کرتے تھے، تو ان کے ساتھ جو پہاڑ تھے ان کے اندر جو ایکو تھی وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ گونج پیدا ہو جاتی تھی اس کے اندر۔ اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا تھا، یعنی اس آواز کو سن کر پرندے بھی آ جاتے تھے اور سب مل کر کیا کرتے تھے، اللہ کی حمد و تسبیح کرتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جس کو اللہ حمد اور تسبیح کی توفیق دے دے، اپنے ذکر کی توفیق دے دے، سننے کی اور پڑھنے کی یعنی قرآن کی، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم فضل کس کو سمجھ لیں؟ ہم نے اکثر دیکھا ہوگا نا لوگوں کے گھروں کے باہر لکھا ہوتا ہے ہاذا من فضل ربی، یعنی یہ بڑے بڑے گھر بنا لینا اور بڑی زائد دولت اور یہ بزنس امپائر کھڑے کر لینا یہ اللہ کا فضل ہے۔ نہیں، حقیقی فضل اللہ کا یہ ہے کہ جس کو اللہ دین کی سمجھ دے دے، اس کا علم دے دے اور اس کے اوپر عمل کرنے والا اور ذکر اذکار کرنے والا بتا دے، تو یہ اس کی خاص توفیق ہے۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا تھا، پھر دنیا میں بھی جو اس کو نعمتیں دی تھی وہ کسی اور کو نہیں دی، اور اس ہدایت کے ساتھ زرے بنا اور ان کے حلقے ٹھیک ٹھیک جو ہے وہ اندازے پر رکھ، یعنی ان کو یہ خاص علم دیا گیا تھا، اس سے پہلے زرے بنانے کا رواج نہیں تھا۔ اور لوہا ان کے حال میں کیسے نرم ہو جاتا تھا، جیسے آپ دیکھیں آٹا گوندتے ہیں نا، آپ اس میں پانی ڈالتے ہیں تو کیسے وہ نرم ہو جاتا ہے، تو اسی طرح کیونکہ اس وقت ظاہر ہے کوئی ایسی انڈسٹری تو تھی نہیں کہ کوئی فاؤنڈریز ہوتی ہیں اور وہ فاؤنڈریز ہوتی ہیں اور وہاں پر جو ہے لوہے کو پگھلایا جاتا اور پھر ایسا کام ہوتا، تو یہ اللہ نے ان کے ہاتھ سے لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ پھر ہم نے آل داؤد کو کیا ہدایت کی تھی کہ نیک عمل کرو، جو کچھ کہ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ آل داؤد کون ہے؟ یعنی سلیمان علیہ السلام، ان کے بیٹے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، بیٹا دیا تو اس کو بھی ساری عجیب و غریب قسم کی خصوصیات جو ہیں وہ دے دی اور ہر قسم کی پاور اس کو دے دی۔ اور صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک، اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک، یعنی 1 مہینے کا جو سفر انسان پیدل طے کرتا ہے نا، وہ صبح جاتے تھے اور شام کو وہاں سے واپس آ جاتے تھے۔ آج آپ کا جو بڑے سے بڑا کسی ایسی جگہ پر آپ جانا چاہیں تو جہاز اور دوسری جگہ جو وہی نہیں آپ کو لے جا سکتی، کیونکہ پروٹوکولز ہی بہت زیادہ ہے۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ رواں کر دیا تھا، یعنی باپ کے لیے لوہا اور بیٹے کے لیے تانبا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے تھے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے ستابی کرتا، یعنی سلیمان علیہ السلام کے تابع کس نے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ ہی کے حکم سے وہ اس کی فرما برداری کرتے تھے۔ تو کہا اگر ان میں سے کوئی ہمارے حکم کی ستابی کرتا، یعنی سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرتا، تو ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ سکھاتے، اور وہ اس کے لیے بناتے تھے، یعنی کہ وہ جنات جو تھے ان کے لیے کیا بناتے تھے؟ جو کچھ کہ وہ چاہتے تھے، جو کچھ کہ وہ چاہتا تھا، اور وہ کیا تھی؟ اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے ہالس جیسے کہ لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی دیگیں، کیونکہ ان کے لشکر بڑے بڑے ہوتے تھے نا، تو اتنے بڑے لشکروں کے لیے کھانا تیار کرنا اور پھر ان کے لیے اتنے بڑے برتن فراہم کرنا یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی، پھر ان کو جنات ان کی جو ہے وہ اس خدمت کے لیے مامور تھے۔ اور پھر یہ تصویروں کا یہاں پر ذکر آیا ہے، یہ وہ تصویریں تھیں جو کہ سلمان علیہ السلام کے حکم سے جو ہے بنائی جاتی تھیں۔ اے آل داؤد، اب اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا اتنی نعمتیں دینے کے بعد کہ آل داؤد عمل کر شکر کے طریقے پر، اور شکر کا عمل کیا ہوتا ہے کہ انسان جو نعمت اس کو ملی ہے اس کو صحیح راستے میں استعمال کرے، اور جو دینے والا ہے اس کے احکامات کی فرما برداری کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں، یعنی دیتا اللہ ہے سب کو اور کیسی کیسی نعمتیں دیتا ہے، لیکن وہ شکر کے طریقے پر عمل نہیں کرتے۔ اور پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی چیز اس گھن کے سوا اور کوئی نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اس طرح جب سلیمان گر پڑا
تو جنوں کو معلوم ہوگا، یہ بات کھل گئی ان کے اوپر کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور انسان بھی، کہ جنوں کو جو ہے وہ غیب کا علم ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ نہ ہی جنوں کو اور نہ ہی انسانوں کو کسی کو جو ہے وہ غیب کا علم نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن میں ایک نشانی موجود تھی، 2 باغ دائیں اور 2 باغ بائیں، یعنی بہت سرخیز زمین تھی اور اس کے اندر جو ہے وہ ان کا علاقہ تھا۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا کہ کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا، ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ، اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا، یعنی کہ تمہیں نعمتیں خوب دی جا رہی ہیں مگر وہ منہ موڑ گئے، یعنی اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے لگے، اور آخرکار اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے لگے، آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا، اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ ان کو 2 باغ اور دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے، اور کچھ جو ہے وہ جھاڑیاں تھی، یعنی کہ انسان کی جو نافرمانیاں اور گناہ ہوتے ہیں وہ اس کی نعمتوں کے زوال کا باعث بنتے ہیں، اور یہی کچھ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوا کہ ایسا سیلاب آیا کہ اوپر کی ساری زرخیز زمین لے گیا اور وہاں پر جو ہے کچھ اگتا ہی نہیں تھا۔ یہ تھا ان کے اس کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکری انسان کے سوا ہم ایسا بدلہ کسی اور کو نہیں دیا کرتے ہیں۔ تو گویا جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرے تو جتنا بھی ہے تھوڑا یا بہت اس کے اوپر شکر کرتا رہے، اور اپنی عملوں کے اندر جو نافرمانی ہے ان کو دور کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بنا دیا تھا، یعنی یہ یمن کے رہنے والے لوگ تھے، اور فلسطین تک ان کے درمیان کیا تھی، ایسی بستیاں اور ایسی جگہ کہ وہ وہاں پر جاتے ہوئے لوگوں کو سفر میں سہولتیں ہوتی تھی، اور ان میں سفر کی مسافت ایک اندازے پر رکھ دی تھی، چلو پھرو ان راستوں پر رات اور دن، یعنی کہ یہ سفر کرتے تھے دن میں بھی اور رات میں بھی، ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی بخشی تھی، پورے امن کے ساتھ، کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا کہ کوئی لوٹ مار ہوگی، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ کون سا سفر لمبا ہو جاتا ہے جس میں انسان کو پرابلم اور پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں ان کو کیا لگتا ہے کہ زندگی بہت مشکل اور بڑی لمبی ہے، اور بعض کو بہت چھوٹی لگتی ہے کیونکہ ان کو نعمتیں زیادہ مل رہی ہوتی ہیں، تو یہ انسان کو ظاہر ہے کہ ان کے سفر کی مسافتیں کیوں لمبی ہو گئی کہ یہ ساری سہولتیں جو تھی اللہ نے ان کے کفر کے بدلے وہاں سے اٹھا لی۔ انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اور آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا، اور انہیں بالکل جو ہے وہ تتر بتر کر ڈالا، یعنی اپنے علاقوں سے بھی وہ نکل گئے، اور ظاہر ہے دوسری جگہوں پر جا کر پھر انہیں آباد ہونا پڑا، کیونکہ وہاں اس علاقے میں اگتا ہی کچھ نہیں تھا تو کھاتے کہاں سے۔ اور اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو۔ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا، اور انہوں نے اسی کی جو ہے وہ پیروی کی۔ سے ایک اور بات کیا پتہ چلتی ہے کہ جو صابر و شاکر بندہ ہوتا ہے نا، نعمتوں کو پا کر اور اس کے پانے کے عمل میں صبر کرتا ہے اور پا کر شکر کرتا ہے، تو اس کے لیے نعمتیں جو ہے وہ دائمی ہو جاتی ہیں، اور جو کفر کرتا ہے، صبر نہیں کرتا اور شکر کے بعد بھی جو ہے وہ نافرمانی کرتا ہے، تو وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ یہاں شیطان کی بھی بات آئی کہ اس نے اپنا گمان ان کے لیے صحیح پایا۔ تو شیطان نے جو پہلا انسان کے بارے میں دعویٰ کیا تھا نا کہ تم ان میں سے اکثر کو ناشکرے پاؤ گے اللہ تعالیٰ سے، جب اس نے بات کی تھی کہ مجھے ہمیشہ کی زندگی دو، تو اس کو گمان ہی تھا، پکا یقین نہیں تھا۔ تو ابھی بھی شیطان کو انسان کے اوپر کوئی تسلط تو حاصل نہیں ہے، تو فرمایا کہ شیطان نے جو ان کے بارے میں گمان کیا تھا وہ بالکل اس کی پیروی میں ٹھیک چلے، اور اللہ کی نافرمانی کی انہوں نے، بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو کہ مومن تھا، یعنی باقی سب نے ابلیسی کے گمان کے مطابق اپنے آپ کو ثابت کیا۔ ابلیس کو ان کے اوپر کوئی تسلط حاصل نہ تھا کہ زبردستی ان سے کوئی کام کراتا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا امیدوار ہے اور کون جو ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے، یعنی جو آخرت کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہوگا تو وہ دنیا کے اندر نہ صبر کرے گا، نہ شکر کرے گا، نہ اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرے گا۔ اور تیرا رب جو ہے وہ ہر چیز پر نگران ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی ملکیت سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ باہر نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، یا پھر یہ کہ کوئی کیڑے کی طرح کا حقیر ہو اور کسی جو ہے وہ ایسی چھوٹی سی جگہ یا بستی یا قوم کے اندر جو ہے یا ملک کے اندر رہتا ہو، تو سب کے سب کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو، وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں اور نہ ہی زمین میں، وہ آسمانوں اور زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں، یعنی کوئی ان کو ملکیت حاصل نہیں کسی کے اوپر، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے
سفارش کرنے کا حکم دیا ہو، یعنی جس کی اجازت دی ہو، حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جو ہے تمہیں جواب دیا ہے، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہی جواب ملا ہے، اور وہ بزرگ و برتر ہے، یعنی کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا وہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہو سکتا ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، یعنی دونوں جب وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ کسی کو کچھ نہ کہو، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک تو وہی ہے جو اللہ کے نزدیک ٹھیک ہے۔ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیے ہیں، یعنی وہ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، تم سمجھتے ہو کہ ہم غلط ہیں، تو اس کی کوئی بات پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو تم کر رہے ہو یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے، تو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہ ہوگی۔ ہاں، یعنی ہم تو صرف بات جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں تم تک اللہ تعالیٰ کی۔ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر لیا جائے گا، یعنی حق کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ وہ ہستیاں کیا ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ شریک لگا رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اسی وجہ سے وہ جھوٹے نبوت کے دعوے کرتے ہیں، اور جو ان کے پیچھے چلتے ہیں ان کا علم بھی کم ہوتا ہے۔ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو، کہو کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو، اور نہ ہی جو ہے وہ اسے گھڑی بھر سے زیادہ لا سکتے ہو، یعنی اس کے آنے کا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور اس کے اندر کوئی انسان تبدیلی نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے، اور نہ ہی پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو ہم تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا یہ حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوئے ہوں گے، یعنی ہر ایک سے جب پوچھا جا رہا ہوگا، تو اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، اور جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے، یعنی جو فالوور تھے، وہ لیڈرز کے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ بڑے بننے والوں یعنی اپنے لیڈروں سے کہیں گے، یا گھر کے بزرگوں سے، یا جو بھی ان کے ریلیجیس لیڈر سے یا دوسرے لیڈر سے، ان کے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، یعنی تمہاری باتوں کی وجہ سے اور تمہارے حلقہ اثر میں ہم نے یہ برے کام کیے اور اللہ کی نافرمانی کی۔ اور وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے، کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا؟ یعنی تم پوری بات نہیں ماننا چاہتے تھے، اسی لیے تم نے جو ہے وہ ہماری باتوں کو مانا، جو تو ان تعلیمات سے ہم نے تمہیں روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ اور وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ نہیں، بلکہ روز و شب کی تمہاری وہ مکاریاں تھیں، تمہارے چالیں تھیں، جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا جو ہے وہ ہمسر ٹھہرائیں۔ آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے، یعنی کہ فالوورز بھی اور لیڈرز بھی اکٹھے ہی، تو اپنے دلوں میں پچتائیں گے، اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توک ڈال دیں گے۔ استغفر اللہ۔ یعنی کہ بڑی بڑی زنجیریں، کیا ان لوگوں کو اس کے سوا جو ہے وہ کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی جزا ان کو ملے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے اس کی نافرمانی نہ کی ہو، لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے تو ہمیشہ یہی کہا کہ ہم زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں، اور ہم ہرگز جو ہے وہ سزا پانے والے نہیں ہیں، یعنی دنیاوی طور پر جو کتنا ترقی یافتہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی جو ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نبات اللہ رزق عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، یعنی وہ پھر لوگوں کے درمیان اس تقسیم کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان تم لاتے ہو اور جو نیک عمل تم کرتے ہو، تو گویا یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہیں۔ اور پھر باقی جو نعمتیں دی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اگر وہ بھی اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس کے رستے میں استعمال کرتا ہے اور اللہ کی فرما برداری میں لگاتا ہے، تو وہ بھی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے، یعنی دنیا میں بھی ان کا حق مارا نہیں جائے گا، اور آخرت میں تو ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور بلند و بالا عمارتوں میں وہ اطمینان سے رہیں گے۔ اور رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دھوڑ دھوپ کرتے ہیں، یعنی ان کی ساری پلاننگ اور کوششیں اور محنتیں اسی طرح ہوتی ہیں کہ اللہ کے حکموں کے ساتھ کس طرح ٹیمپرنگ کریں، تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، یعنی پھر ان کو
اپنے آپ کو وہ اس اللہ کی نافرمانی سے جو انہوں نے اپنے آپ کو جس عذاب میں گرفتار کیا ہے بچا نہ پائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے۔ یہ بار بار بات کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ انسان اس کی وجہ سے بڑے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے دنیا کمانے والے لوگ ہیں ان سے اللہ خوشی ہوگا تو پھر یہ کام کریں، تو لہٰذا اگر ہم بھی ایسے کام کر لیں تو اس سے جو ہے وہ کیا فرق پڑے گا، ہم بھی جو ہے وہ کامیاب رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے نافرمانوں اور فرمان برداروں کے درمیان، جو چاہے اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو جو ہے وہ دوبارہ لا کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کو جو رزق ملتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ملتا ہے، اور وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے، یعنی کہ حالانکہ انہوں نے کہا نہیں تھا، تو دیکھیں وہ بھی جو ہے ان سے بھی کویشچن کر لیا جائے گا، کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، یعنی کہ سبحان اللہ، ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ ہماری جو ہے وہ عبادت کریں، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے۔ اور انبیاء کا تعلق بھی کس کے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور باقی ولی اللہ کا تعلق بھی کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو جو انسان بھی باقی کسی انسان کو اللہ کے برابر شریک کرتا ہے تو وہ سب ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کریں گے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی شیطانوں کی عبادت کرتے تھے، کہ ان کے کہنے میں آ کر انہوں نے ایسی حرکتیں کی، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اور اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے نہ کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ہی نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ، یعنی کہ جو تم نے کرتوت کیے ہیں، تم جنہیں تم جھٹلایا کرتے تھے جس عذاب کو، اب اسی میں گرفتار ہو جاؤ۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ شخص تو یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے ہیں، یعنی تمہیں تمہارے باپ دادا کے طریقوں سے بدلنا چاہتا ہے، دور کرنا چاہتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ کھڑا ہوا ہے، یعنی اس شخص نے خود ہی گھڑ لیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے سامنے جب حق آ گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو سری جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی، یعنی کہ جس کے بارے میں ان کو علم ہوتا کہ کوئی دوسری کتاب آئے گی تو اس کے اندر یہ کیریکٹرسٹک ہوں گی، یہ سے پڑھتے ہوں، اور نہ ہی تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا، یعنی اس سے پہلے کوئی نبی بھی ان کے پاس نہیں آیا تھا، کیونکہ نبی تو سارے بنی اسرائیل میں آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان سے پہلے کے گزرے ہوئے لوگ جو ہیں جن کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر عشیر کو بھی جو ہے وہ یہ نہیں پہنچے ہیں۔ بڑی ترقیاں تھیں انہوں نے دنیا میں کی، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی، یعنی کہ وہ عذاب میں پھر گرفتار ہو کر رہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ خدا کے لیے تم سب مل کر سوچو، اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ، یعنی اکیلے اکیلے بھی خوب غور و فکر کرو اور اکٹھے مل کر بھی، اور سوچو کہ تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو کہ جنون کی ہے، یعنی کہ تم کہتے ہو کہ وہ ساحر ہیں، ان کو جنون لاحق ہو گیا، تو اس کے کچھ ظاہر سمٹمز تو ہوتے ہیں نا، تو وہ کون سے سمٹم ہیں جو کہ ان کے اندر ظاہر ہو رہے ہیں؟ بلکہ وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے، یعنی وہ تو وارننگ دے کر بھیجا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیں۔ کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تمہیں کو مبارک ہو، میرا کوئی کام نہ کرو، مجھے کوئی فائدہ نہ دو، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے، یعنی مجھ پر وحی آتی ہے، اور تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا وہی ہے۔ کہو حق آ گیا ہے اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو بچایا نہیں جا سکتا، یہ تو مٹے گا ہی مٹے گا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کے بنا پر ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر آتی ہے، یعنی میرا رب جو ہے جسے میرے اوپر نازل کرتا ہے، اور اب جو کچھ اور وہ سب کچھ سنتا اور قریب ہی ہے، یعنی تمہاری باتیں بھی سن رہا ہے، تمہاری حرکتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ تمہارے ساتھ عمل بھی کرے گا۔ فرمایا کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھرائے پھر رہے ہوں گے حشر کے میدان میں، اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے کیونکہ بچنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی، اور بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، فرشتے ان کو فوراً ہی پکڑ لیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی اب اللہ کو مانتے ہیں اور اس کی باتوں کو بھی اور اس کی کتابوں کو ہی، کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے، جب زندگی رخصت ہی ہو گئی تو پھر اس ماننے کا کیا فائدہ۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے، یعنی ایسے ایسے نادر خیالات لے کر آتے تھے حق کو جھٹلانے کے کہ کوئی دوسرا تصور نہیں کر سکتا۔ اس وقت جس چیز کی یہ
تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، اور اس وقت انسان کی سب سے بڑی تمنا کیا ہوگی کہ وہ موت ہی آ جائے اس کو، تاکہ وہ اس عذاب سے بچ جائے۔ اور جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرف محروم ہو چکے ہوں گے، یعنی جنہوں نے اس سے پہلے ان کے بڑے لیڈر بھی سب اسی عذاب میں گرفتار ہوں گے اور یہ گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان لوگوں کو جو ہے حقیقت کا راستہ نہیں ملتا۔ اور اس سورت کا شروع کرتے ہیں، سورت فاتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والأرض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت فاطر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رسا مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں، اور انسانوں کے کتنے بازو ہیں؟ 2 اور فرشتوں کے اتنے زیادہ، اور جبریل علیہ السلام کے تو 600۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جیسی چاہے تبدیلی کر سکتا ہے۔ وہ اپنی مخلوق کی ساخت جیسی چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا بھی دروازہ لوگوں کے لیے کھولنا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا بند کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ انسانوں کو دوسروں کے لیے ذریعہ بناتے ہیں۔ تو جس کام کو اللہ تعالیٰ نہیں کرنا چاہتے، لوگ بھی اس کے لیے آپ کی مدد نہیں کرتے، تو لہٰذا لوگوں سے گلے شکوے اور لوگوں کے ساتھ تعلقات بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاملہ اللہ کے ساتھ درست کریں تو بات جو ہے پھر بنے گی۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس دروازے کو بند کر دے اسے اللہ کے بعد جو ہے پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ لوگوں تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ یعنی رزق جو ہے وہ زمین سے بھی نکلتا ہے اور آسمان سے بھی آتا ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، آخر تم کہاں سے جو ہے وہ دھوکہ کھا رہے ہو؟ یعنی یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی کیوں تمہیں جو ہے وہ اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ رجوع ہونے والے ہیں۔ اور لوگوں اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، یعنی قیامت کے آنے کا۔ لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ یعنی کہ جس دشمن کو تم نے پہچان لیا کہ وہ دشمن ہے، تو پھر اس کی چالوں کو بھی سمجھو کہ وہ تمہارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، اور اس کی بات نہ مانو۔ وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو کر رہیں، یعنی وہ بھی دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ اور جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے جو ہے وہ سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو۔ اور یہ عمل جو ہے، برے عمل کو خوشنما بنانا، یہ شیطان کا جو ہے وہ خاص حربہ ہے کہ انسان جو کام برے کرے
وہ اس کی نظر میں جو ہے وہ اچھا بنا دے، مختلف قسم کے سلوگن کی بنا پر کہ یہ تو میرا فریڈم ہے، چوائس ہے، آج کی دنیا میں تو سب ایسے ہی کرتے ہیں، اور خوشی کے موقع پر تو بھی اجازت ہونی چاہیے نا، خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنے کی، اب کیا انسان خوش بھی نہیں ہو سکتا؟ تو یہ ساری اس قسم کے سلوگن جو ہیں اور باتیں جو ہیں وہ اس کے برے عمل کو اس کے سامنے برا نہیں بننے دیتی، بلکہ اس کی نظروں میں خوشنما بنا دیتی ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں انسان اس برائی کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ وہ اسے جو ہے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ایسے شخص کی گمراہی کا کیا ٹھکانہ ہوگا جس کے لیے اس کو برا عمل جو ہے اچھا بنا دیا جائے، اور پھر اس کو جو ہے وہ اچھا سمجھ رہا ہو۔ برا عمل تو شیطان نے اس کے لیے اچھا بنا کر دکھایا، اور وہ اس کو خود بھی جو ہے وہ اچھا سمجھ رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے جو ہے وہ سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، یعنی وہ سیدھے راستے پر آ جاتا ہے، اپنی برائی کو پہچان لیتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خام خواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے، یعنی کہ جن کو حق نظر ہی نہیں آتا اور وہ برے اعمال کر کے خوش ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ بھی ان کے اوپر جو ہے وہ غم نہ کھائیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس زمین کو جو ہے جلا اٹھاتے ہیں جو کہ مری ہوئی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں جب بھی بارش کا ذکر کرتے ہیں اور مردہ پڑی زمین کو دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہونے کا ذکر کرتے ہیں، ساتھ ہی جو ہے قیامت کے بعد کی زندگی کا بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ ساری نشانی جو تمہیں دنیا میں دکھائی جاتی ہے تمہارے یقین کو مستحکم کرنے کے لیے، کسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی انسانوں کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ جو کوئی عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، تو لہٰذا جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اس کے لیے عزتوں کے پیغامات دنیا پر جو ہے ارسال کر دیے جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت آ جاتی ہے، عزت آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، عزت جو چاہتا ہے اسے کیا چاہیے؟ پھر اللہ ہی کے ساتھ جو ہے اپنا معاملہ سیدھا کرنا، اور اللہ سے عزت چاہتا۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے، اور عمل صالح اس کو جو ہے وہ اوپر چڑھاتا ہے، یعنی جو ذکر اذکار ہے، جو عبادات ہیں، وہ انسان کی اوپر جاتی ہیں اللہ کے حضور، اور ان کو اوپر لے کر کون جاتا ہے؟ انسان کے اچھے اعمال۔ اگر صرف انسان ذکر اذکار ہی کرتا رہے اور عمل نہ کرے، عبادات کو اس طریقے کے ساتھ نہ کرے، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ زمین پر ہی رہ جاتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں تو ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر خود ہی جو ہے وہ غارت ہونے والا ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت، اور کوئی عورت جو ہے وہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ یعنی انسانی زندگی کی یہ مختلف سٹیجز ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ایسا کامل ہے، اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ اور پانی کے دو ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا ہے اور پیاس بجھانے والا ہے اور پینے میں جو ہے وہ خوشگوار ہے، اور دوسرا سخت کھاری کے حلق چھیل دے، مگر دونوں ہی سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، یعنی سمندر سے بھی اور دریاؤں کے میٹھے پانی سے بھی، اور پہننے کے لیے زینت کا سامان جو ہے وہ نکالتے ہو۔ اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو، اور دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر جو ہے وہ دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، اور یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں، کائنات کی نشانیاں کیا بتاتی ہیں؟ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے ان سارے چیزوں کو جو ہے مسخر کر رکھا ہے، اور وہ سب کی سب جو ہیں وہ اس کے کنٹرول میں ہیں۔ بادشاہی اسی کی ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو، یعنی کہ اپنی مدد کے لیے جن دوسروں کو تم پکارتے ہو، وہ ایک پرے کاہ کے بھی جو ہے وہ مالک نہیں ہے، یعنی کہ ایک چھوٹا سا جو پر ہے وہ، یا ایک تنکا جو ہے وہ اس کی ملکیت کے بھی جو ہے دعوے دار نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہم نے جو ہے وہ پیدا کی ہے۔ انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا کوئی تمہیں جواب نہیں دے سکتے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کو سنوا ہی دے تو یہ طاقت نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ تمہیں جو ہے جواب دے، کیونکہ جیسے بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے نا کہ بزرگ سنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ان کو جواب بھی دینا چاہیے تمہیں، تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ بس یہ بات بتائی کہ یہی ہے کہ حقیقی طور پر جو ہے وہ طاقت اللہ ہی کے پاس ہے، جس کو نوازنا چاہے وہ نوازتا ہے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں فیوچر کی وہ باتیں بتا رہے ہیں جو کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا۔ لوگوں تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے، وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت جو ہے وہ تمہاری جگہ لے آئے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی
مشکل نہیں ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا بھی، یعنی باپ بیٹے کو، بیٹا جو ہے وہ ماں کو، کیونکہ سارے رشتے تو ایک دوسرے کو جو ہے وہ دکھائے جا رہے ہوں گے، تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا ان کا حال ہوگا کہ اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، کیونکہ ہر شخص یہ کہے گا میرے پاس تو اپنا اتنا بوجھ ہے، میں اپنا اٹھاؤں یا تمہارا اٹھاؤں، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی جن کا غیب پر ایمان ہے کہ اللہ ہے اور وہ ان کو کنٹرول کر رہا ہے، صرف وہی جو ہے اس کی بات ماننے کو تیار ہوں گے، باقی لوگ جو ہیں وہ تو پھر اسی طرح نافرمانیاں کرتے ہی رہیں گے۔ اور پھر دوسرا وہ کام کیا کرتے ہیں، اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اور جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، چاہے اپنے اعمال کو پاکیزہ کرتا ہے، اپنے اخلاق کو پاکیزہ کرتا ہے، عبادات اور روحانی پاکیزگی جو بھی ہے یہ اس کے اپنے ہی فائدے کے لیے، اس کو خود ہی نفع پہنچتا ہے اس سے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، یعنی کہ جو علم لینے والا ہے اور جو علم سے بے بہرا ہے دونوں برابر نہیں۔ نہ تاریکیاں اور روشنی جو ہے وہ برابر ہے، تاریکیاں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن روشنی اصل میں ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحی تعلیمات کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں آتی ہے۔ نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تبش جو ہے وہ ایک جیسی ہے، نہ زندے اور مردے ایک جیسے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو نہیں سنا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے لوگوں کے پاس، سناتے تھے، اور لوگ جو ہے چھپ چھپ کر بھی اہل مکہ آپ کی باتیں سنا کرتے تھے، اور بعض اوقات جو ہے وہ جب اندھیرا دور ہوتا تھا رات کا تو ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیتے تھے، شرمندہ بھی ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود دل میں نہیں بات اترتی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں تم ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہے، تو گویا جن کے دل جو ہے وہی قبریں بن چکی ہوں، جن تک ہدایت اثر نہ کرتی ہو، تو ان کو جو ہے وہ حقیقت کی بات یا اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ پھر نہیں پہنچتی۔ تم تو محض ایک خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے کہ جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو، یعنی ہر شخص کے ہر امت کے پاس اور قوم کے پاس اللہ نے اس کا رسول بھیجا ہے۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل صحیح روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، پہاڑوں میں بھی جو ہے وہ سفید اور گہری سرخ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ جس طرح یہ ظاہری رنگ مختلف ہے نا، اس طرح ہر ایک کے مزاج کے رنگ بھی مختلف ہیں، ہر ایک کی صلاحیتیں بھی مختلف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے کے اوپر جو ہے وہ فضیلت دی ہے۔ یہ کنٹراسٹ بتائے اس طرح جا رہے ہیں کہ انہی کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کی خوبصورتی ہے اور انہی لوگوں کے ساتھ رہنے میں آپ کی بھلائی ہے۔ اگر ان سے دور نکل کر جانے کی کوشش کریں گے تو جو ان کے اندر فائدے اللہ نے رکھے ہیں ان سے بھی انسان جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ مومن زیادہ پسند ہے جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور ان کی تکلیف باتوں کے اوپر جو ہے وہ صبر کرتا ہے، بنسبت اس کے کہ جو وہ گھری اور علاقہ اور دنیا ہی چھوڑ کر جو ہے وہ دوسری جگہ جا کر آباد ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی ایسے ہیں جو کہ اس سے ڈرتے ہیں۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو علم حاصل کرے گا اسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، قدرتیں ہیں، ان کا نالج آئے گا، اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہوگی۔ تو جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی وہی جو ہے وہ اس سے ڈرے گا کہ اس رب سے جو ہے وہ ڈرنا ہی میرے لیے فائدہ مند ہے۔ اور جس کو علم نہیں ہے تو وہ پھر جو ہے وہ نہ اللہ کے بارے میں علم ہے، نہ اللہ کی معرفت ہے، نہ پہچان ہے، تو پھر وہ اللہ سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ اور بے شک اللہ زبردست ہے اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے یعنی رزق کے طور پر اور اس کو جو ہے یا صلاحیتوں کے طور پر اس میں سے کھلے اور چھپے جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں، یعنی کہ ایسی امید پر تجارت کر رہے ہیں جس میں ہرگز جو ہے خسارہ نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو عطا کرے۔ یہ اعلانیہ کی بھی بات کی گئی ہے اور چھپا کر بھی جو ہے وہ خرچ کرنے کی یا یہ کہ لوگوں کو دینے کی بات کی گئی ہے۔ تو دونوں طریقے جو ہیں وہ انسان جیسے چاہے سہولت کے مطابق یا طریقہ کار
جس کی ضرورت ہو اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے پورے اجر ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے بھی ان کو عطا فرمائے، یعنی نیکیوں کے اجر کو بڑھا دے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ تو پھر انسان نیکی جو کرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے، اس کو اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ کرے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی پوری قدر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر اس کتاب کا وارث بنا دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہیں ہم نے وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خاص طور پر چنتے ہیں جن کو اس کتاب کا علم جو ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ انبیاء چنے گئے اسی کام کے لیے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چنی گئی، اور امت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اب اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے۔ اور اب اگر کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، یعنی اس نے اس امانت کی اور یہ جو نعمت اللہ نے دی تھی اس کا احساس ہی نہیں کیا، اور نہ اس پر خود عمل کیا، نہ دوسروں کو بتانے کی کوشش کی، اور کوئی جو ہے وہ بھیج کی راس ہے، یعنی علم تو لے لیتا ہے، کبھی عمل کر لیا کبھی نہ کیا، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، جو علم بھی لیتا ہے پھر عمل بھی کرتا ہے پھر اس کو دوسروں تک لے جانے کی فکر بھی کرتا ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی دنیا میں انسان سمجھتا ہے نا جس کو دولت مل جائے وہ بڑا فضل ہے اللہ کا، اسی لیے لوگ کہتے رہتے ہیں ہاذا من فضل ربی، کوئی بھی جو ہے وہ نعمت ان کو دنیاوی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل فضل یہ ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ جس کو اللہ علم بھی دے اپنی کتاب کا، پھر اس کے اوپر وہ عمل بھی کرے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی فکر کرے۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، اور وہاں انہیں سونے کے کنگنوں، یعنی دنیا میں انسان ان چیزوں کے لیے اپنی ساری جو ہے وہ محنت اور انرجیاں جو ہے وہ لگا دیتا ہے، جسم کی، دل اور دماغ کی، کہا وہاں جو حاصل ہوں گی وہ تو پھر کہیں جائیں گی نہیں۔ جس دن ان کو جو ہے وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا اور وہ کہیں گے شکر ہے، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، اور یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ غم دور کر دیا، کیونکہ مومن کو سب سے بڑا غم کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نیکیوں کو قبول کر لے، یا نہ وہ کوئی عمل ایسا کروں کہ یہ سب نیکیاں جو ہے وہ ضائع ہو جائیں، اور اس دن جو ہے یہ غم نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے تو ہمیشہ کی خوشی کہ اب اللہ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے وہ راضی ہو گئے ہیں اور کبھی جو ہے وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ جس نے ہمیں اپنے فضل سے جو ہے وہ اب بھی قیام کی جگہ ٹھہرایا، اب نہ یہاں پر ہمیں کوئی مشقت پیشانی ہے۔ اب وہ جو جنتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیشانی اور نہ ہی جو ہے وہ تھکان لاحق ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، نہ ہی ہماری طرف سے ان جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کہ کفر کرنے والا ہو، اور وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال تاکہ ہم نیک عمل کریں اور ان اعمال سے مختلف جو ہم پہلے کرتے رہے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا؟ یعنی تم میچورڈ ہوئے تھے، تم نے جو ہے وہ دنیا کو سمجھا تھا، اس میں جو ہے وہ کام کیا تھا، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، تو کیا اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں تھا؟ تمہارے پاس جو ہے وہ متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا، رسول کی تعلیمات پہنچ چکی تھیں، اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں جو ہے وہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ ہر اس شخص کو جواب دیا جائے گا جو کہ آج دنیا میں اللہ کی بات نہیں مانتا۔ بے شک اللہ آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، اور وہ تو سینوں میں چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے تو پھر اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں جو ہے وہ کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان بنائے تھے انہوں نے کیا مدد کی تھی اللہ کی؟ کیا تم بتا سکتے ہو؟ ان سے پوچھو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے اس شرک کے لیے کوئی سند پاتے ہوں؟ اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند جو ہے وہ رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے چلے جا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، ورنہ انسانوں کی حرکتیں تو ایسی ہیں زمین ان کو اپنے اندر کھینچ لے اور آسمان ان کے اوپر گر جائے۔ اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا نہیں انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا علیم ہے
اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو ہر دوسری قوم سے بڑھ کر جو ہے وہ راسرو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ جو ہے وہ استکبار کرنے لگے، متکبر بن گئے اور بری بری جو ہے وہ چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو جو ہے وہ لے ڈوبتی ہیں، کیونکہ انسان جب برا عمل کرتا ہے تو وہ دوسرے کے ساتھ جو برا کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے اپنے لیے جو ہے تباہی کا گڑھا کھود دیتا ہے۔ اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ جو ہے اللہ کا جو طریقہ رہا ہے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ وہی طریقہ برتا جائے، یعنی ان کو بھی جو ہے وہ اسی طرح عذاب دیا جائے۔ یہی بات ہے، تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے اور تم کبھی نہ دیکھو گے اللہ کی سنت کو اس کے مقرر کردہ راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں؟ ان سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ طاقت رکھتے تھے، یعنی وہ پرانے لوگ جو تھے وہ ان سے زیادہ جو ہے وہ ذہنی طاقت بھی اور جسمانی طاقت رکھتے تھے، مگر کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کو عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ ہر چیز پر جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے، انسانوں پر بھی وہی قدرت رکھتا ہے اور ان کے انسان اسی کے کنٹرول میں ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے ہوئے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جو ہے وہ زندہ نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک وقت مقررہ کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا، یعنی سب کی جو ہے جو مہلت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے زندگی کی وہ پوری ہو جائے گی تو اللہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ دیکھ لے گا، یعنی اس وقت قیامت برپا ہو جائے گی، انسانوں کے حساب کتاب کا معاملہ پیش آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آخری وقت میں ہماری جو ہے وہ مدد کرے اور ہمارا آسان حساب لے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جب کہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔